الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون صدق اللہ العلی العظیم۔ درود پڑھے نبی اور آل نبی پر، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات محترم، رات ہم سب نے شب بیداری کی۔ آج شعبان کی 15 تاریخ ہے۔ اپنے مردوں کو فائدہ پہنچانے والا ہم نے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اچھا سے اچھا کام کیا۔ حدیث مقدسہ کا مفہوم ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ روحیں عید کے دن، جمعہ کے دن، عاشورہ کے دن اور شب برأت میں اپنے گھروں کو آیا کرتی ہے۔ عید کے دن، جمعہ کے دن، عاشورہ کے دن اور شب برأت میں اپنے گھر کو آیا کرتی ہے۔ پھر مردے کی روحیں اپنے گھر کے دروازے پر کھڑی رہ کر، اپنے گھر کے دروازے پر کھڑی ہو کر یہ فریاد کرتی ہے اپنے گھر والوں سے کہ ہے کوئی جو آج کے دن ہم پر ترس کھائے، ہے کوئی جو آج کے دن ہمارا خیال رکھے، ہے کوئی جو آج کے دن ہماری کچھ مدد کرے۔ جب ان کے گھر والے ان کا خیال رکھتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، تو وہ روحیں خوش ہو کر اپنی جگہ کو لوٹا کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے ہم سب مبارکباد کے لائق ہیں کہ ہم لوگوں نے اپنے مردوں کو فائدہ پہنچانے والا کام کثرت کے ساتھ کیا ہے۔ اور آج ہم میں سے اکثر و بیشتر لوگ حالت روزہ سے بھی ہیں۔ اب دیکھیں کہ ایک روایت کہتی ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھے گا، جو شخص اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھے گا، اللہ تعالیٰ اسے جہنم کی آگ سے 70 سال کی راہ سے دور رکھے گا۔ سبحان اللہ، 70 سال کی راہ سے دور رکھے گا۔ دوسری روایت کہتی ہے کہ جو شخص اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان ایسی خندق بنا دے گا، ایسی دوری بنا دے گا جیسی دوری زمین اور آسمان کے درمیان ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ جب ایک دن کا کوئی روزہ رکھے
تو اسے اتنا بڑا فائدہ مل رہا ہے، جو کئی دنوں کا روزہ رکھے اسے نہ جانے کتنا بڑا فائدہ حاصل ہوگا۔ اس لیے روزہ رکھا کرے، اس کے دنیاوی بھی فائدے ہیں اور اخروی بھی بہت فائدے ہیں۔ اگلا مہینہ جو آ رہا ہے اس کے روزے عاقل بالغ مسلمانوں پر فرض ہیں، لہٰذا اس مہینے کے روزے جب ہمیں رکھنا ہے تو اس کے لیے ایک پریکٹس بھی بن جائے گا، ایک عادت بھی پڑ جائے گی۔ جب اس مہینے میں ہم چند روزے رکھ لیں گے تو کم سے کم ایک روزہ تو ضرور اس مہینے میں رکھنا چاہیے، زیادہ جتنا ہو سکے آپ کے لیے بہتر ہے، آپ کے لیے بھلا ہوگا، کیونکہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ماہ رمضان کے علاوہ اگر کسی مہینے میں سب سے زیادہ روزہ رکھا کرتے تھے تو یہی وہ مہینہ ہے جسے شعبان کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، ماہ شعبان میں ہی ہمارے آقا رمضان کے علاوہ سب سے زیادہ روزہ رکھا کرتے تھے، لہذا ہم روزہ اس میں زیادہ سے زیادہ رکھا کریں۔ اذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو، اس ارادے سے کہ کہیں کامیابی حاصل ہو جائے، اس ارادے سے کہ اس کے ذریعے آپ کو فلاح و بہبودی حاصل ہو جائے، کامیابی و کامرانی حاصل ہو جائے۔ مختصر میں حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ دیکھیں حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ قرن کے ایک ممتاز فرد تھے، ایک بے مثال فرد تھے، جو بڑے عاشق مصطفیٰ تھے اور آپ مجذوبانہ انداز رکھا کرتے تھے۔ جب آپ قرن کی دھرتی پر چلا کرتے تھے تو لوگ آپ کی سادگی کو دیکھ کر آپ کو دیوانہ یا مجذوب کے نام سے پکارا کرتے تھے، یہاں تک کہ چھوٹے چھوٹے بچے آپ پر پتھروں اور کنکروں کی بارشیں کیا کرتے تھے۔ تو حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ اس بچے سے کہا کرتے تھے کہ سنو، چھوٹا چھوٹا کنکر مارنا، چھوٹا چھوٹا پتھر مجھے مارنا، تاکہ میرے جسم سے خون نہ نکل پائے اور میرا کپڑا نماز پڑھنے کے لائق موجود رہ پائے۔ یعنی اتنا بڑا پتھر مت مارنا کہ جس کے ذریعے خون نکلے اور میرا کپڑا خراب ہو جائے اور وہ نماز پڑھنے کے لائق باقی نہ رہے۔ آپ ایسے مجذوب تھے، ایسے دیوانے تھے، آپ اتنے بڑے عاشق مصطفیٰ تھے کہ ایک مرتبہ پیغمبر اسلام نے اپنے صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ قرن میں میرا ایک دوست رہتا ہے، قرن میں میرا ایک دوست رہتا ہے جو مجھ سے بے انتہا محبت کرتا ہے، بے انتہا محبت کرتا ہے، اور اس کا مقام و مرتبہ رب کی بارگاہ میں اتنا بلند و بالا ہے کہ بروز محشر اللہ رب العزت اس کی سفارش سے بہت سارے لوگوں کو جنت میں جگہ عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، جنت میں جگہ عطا فرمائے گا۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، جب وہ آپ سے اتنا عشق رکھتا ہے، اتنی عقیدت رکھتا ہے، اتنی محبت رکھتا ہے، تو پھر وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر صحابیت کا درجہ کیوں نہیں حاصل کر لیتا؟ چونکہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی بارگاہ میں نہیں پہنچے تھے، حضور کا زمانہ آپ پائیں لیکن حضور کی بارگاہ میں نہیں گئے، صحابی نہیں ہیں آپ تابعین میں سے آتے ہیں۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ،
جب اتنی عقیدت ہے آپ سے ان کو، تو پھر وہ آپ کی بارگاہ میں آ کر صحابیت کا درجہ کیوں نہیں حاصل کر لیتے؟ تو کونین کے دولہا فرماتے ہیں کہ میرا وہ دوست نہیں آ سکتا، نہیں آ سکتا، اس کے ساتھ مجبوری ہے، اور مجبوری یہ ہے کہ اس کی ماں ہے جو ضعیفہ ہے، چلنے سے معذور ہے، دیکھنے سے معذور ہے، وہ بھی ایمان والی ہے۔ میرا وہ دوست دن میں مزدوری کرتا ہے اور اس مزدوری سے اسی ماں کی خدمت میں لگا رہتا ہے۔ سبحان اللہ، اس مزدوری سے جو اجرت ملتی ہے اسی ماں کی خدمت میں اسے صرف کیا کرتا ہے، ہمیشہ اپنی ماں کی خدمت میں لگا رہتا ہے۔ تو اب دیکھیں ماں باپ کی خدمت کا اثر، کہ حضور فرماتے ہیں کہ ماں کی خدمت کا یہ اثر ہے۔ صحابیت کا درجہ تو اسے حاصل نہیں ہو پایا، لیکن ماں کی خدمت کا اثر دیکھے کہ رب قدیر کی بارگاہ میں میرا دوست اتنا مقبول ہو چکا ہے کہ بروز محشر اس کی شفاعت سے اللہ تعالیٰ بہتوں کو جنت میں جگہ عطا فرمائے گا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا ہماری ملاقات ان سے ہو سکتی ہے؟ حضور نے فرمایا کہ ہاں ہو سکتی ہے، لیکن تم سب کی نہیں، صرف حضرت عمر اور حضرت علی کی ملاقات ہو سکتی ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ جب تمہاری ملاقات ان سے ہو تو تم انہیں میرا سلام کہنا، اپنے لیے بھی دعا کرانا، اور میری گنہگار امت کے لیے بھی ان سے دعا کرانا۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں حضور جنتی صحابہ سے فرما رہے ہیں، عشرہ مبشرہ میں جو شمار کیے جاتے ہیں وہ معزز صحابہ سے حضور فرماتے ہیں کہ آپ اپنے لیے بھی ان سے دعا کرانا اور میری امت کے لیے بھی ان سے دعا کرانا۔ جبکہ ان معزز صحابہ کو حضرت اویس قرنی کی دعا کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی، جبکہ حضور نے ان کے حق میں دعا فرما دیا تھا۔ سبحان اللہ، وہ جنتی ہو گئے تھے، لیکن حضور اپنی امت کے لوگوں کو ایک پیغام دینا چاہ رہے تھے، اور وہ پیغام یہ ہے کہ وہ میرے چاہنے والوں، وہ میرے ماننے والوں، جو تقوی اختیار کر کے، جو ماں باپ کی خدمت کر کے، جو اعمال صالح اکٹھا کر کے رب کی بارگاہ میں مقبولیت حاصل کر لے، تم ان سے دعا کرایا کرو، تم ان سے دعا کرایا کرو، کیونکہ ان کی دعا کے صدقے تقدیر بھی بدل جاتی ہے اور زندگی بھی سنور جایا کرتی ہے۔ سبحان اللہ، تقدیر بھی بدل جایا کرتی ہے اور زندگی بھی سنور جایا کرتی ہے۔ لہٰذا ہم اولیاء کرام سے دعا کرایا بھی کرے، اور خود بھی اپنے لیے بھی دعا کیا کرے اور اپنے مردوں کے لیے بھی دعا کیا کرے۔ اور اگر اللہ رب العزت نے ماں باپ کی وہ خوبصورت دولت آپ کو عطا فرمایا ہے اور ابھی تک موجود ہے، تو آپ ان کی قدر و قیمت کا احساس رکھے، ان کا احترام کرے، انہیں خوش رکھے۔ اگر یہ دونوں خوش ہو گئے تو سمجھ لیجئے اللہ بھی آپ سے خوش ہو جائے گا، رسول اللہ بھی آپ سے خوش ہو جائیں گے۔ اگر یہ دونوں آپ سے ناراض ہو گئے یا ان میں سے کوئی ایک آپ سے ناراض ہو گیا تو پھر نہ نماز آپ کو فائدہ پہنچا پائے گی، نہ روزہ آپ کو فائدہ پہنچا پائے گا، نہ زکوٰۃ آپ کو فائدہ پہنچا پائے گی، نہ حج آپ کو فائدہ پہنچا پائے گا، نہ کوئی امام آپ کو فائدہ پہنچا پائے گا، نہ کوئی پیر آپ کو فائدہ پہنچا پائے گا، کوئی بھی اعمال صالح آپ کو فائدہ نہیں پہنچا پائے گا جب تک کہ یہ دونوں آپ سے خوش نہیں ہوں گے۔ یہ دونوں خوش ہو گئے تو پھر اعمال صالح بھی آپ کو فائدہ پہنچائیں گے، پیر و مرشد بھی آپ کو فائدہ پہنچائیں گے۔ اگر یہ دونوں ناراض ہے تو کوئی بھی ذات، کوئی بھی اعمال آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا ہے۔ لہٰذا پہلے اپنے گھر کی جنت کو خوش رکھے، اپنے گھر کے جنت کے دروازے کو خوش رکھے۔ آپ کے گھر میں جنت بھی ہے، جنت کا دروازہ بھی ہے، لہٰذا ماں باپ یہ جنت اور جنت کے دروازے ہیں، انہیں خوش رکھا کرے، ان کی خدمت کیا کرے، ان سے محبت سے بات کیا کرے، ان کا خیال رکھا کرے۔ ان کا خیال رکھیں گے تو ان کی دعا کے صدقے آپ دونوں جہان میں کامیاب و کامران رہیں گے، دونوں جہان میں کامیاب و کامران رہیں گے۔ آخری بات یہ کہ آنے والا مہینہ
رمضان المبارک کا مہینہ ہے، بڑا ہی عظمت و برکت والا مہینہ ہے، جس کے بارے میں حدیث مقدسہ میں آتا ہے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو اللہ رب العزت آسمان کے دروازے کو کھول دیتا ہے، سبحان اللہ۔ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو اللہ رب العزت رحمت کے دروازے کو بھی کھول دیتا ہے۔ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو اللہ رب العزت جنت کے دروازے کو بھی کھول دیتا ہے، سبحان اللہ۔ اور یہ دروازے تب تک کھلے رہتے ہیں جب تک کہ رمضان کا مہینہ گزر نہیں جاتا، یعنی جب تک رمضان کا مہینہ رہتا ہے آسمان کے دروازے بھی کھلے رہتے ہیں، رحمت کے دروازے بھی کھلے رہتے ہیں، اور جنت کے دروازے بھی کھلے رہتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور اگر بند رہتا ہے تو جہنم کا دروازہ بند رہتا ہے، سبحان اللہ۔ بند رہتا ہے تو سرکش جن اور شیاطین اس مہینے میں بند رہتا ہے، یہ تب تک بند رہتے ہیں، جہنم کا دروازہ اور شیاطین یہ تب تک بند رہتے ہیں جب تک ماہ رمضان رہتا ہے۔ جب ماہ رمضان گزر جاتا ہے تب یہ دونوں آزاد کر دیے جاتے ہیں۔ لیکن آپ اندازہ لگائے کہ جب تک ماہ رمضان رہتا ہے جہنم کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، اور جو شیطان ہمیں ورغلاتا رہتا ہے، بہکاتا رہتا ہے، راہ حق سے دور کرتا رہتا ہے، وہ سرکش جن اور شیاطین بھی قید کر دیے جاتے ہیں، زنجیروں میں قید کر دیے جاتے ہیں 1 مہینے کے لیے۔ لہٰذا ہم لوگ ابھی سے کمر بستہ ہو جائے اس ماہ میں عبادت و ریاضت کرنے کے لیے، عبادت و تلاوت کرنے کے لیے۔ رب قدیر اگر آپ کو یہ موقع فراہم فرما رہا ہے کہ ماہ رمضان آپ کو نصیب ہو رہا ہے تو ہم اس کی قدر کریں، ہم اس کا احترام کریں، ہم اس کے فیوز و برکات حاصل کریں۔ آپ دیکھیے کہ اگر کوئی ماہ رمضان میں روزہ افطار کسی کو کراتا ہے تو جتنا روزہ رکھنے والے کو ثواب ملتا ہے اتنا ہی روزہ افطار کرانے والے کو بھی ثواب ملتا ہے، سبحان اللہ۔ اور اس کے ثواب سے کچھ کاٹا نہیں جاتا، روزہ رکھنے والے کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ یہ رب کی رحمت ہے کہ جتنا انہیں ثواب دیا جاتا ہے اتنا ہی روزہ افطار کرانے والے کو بھی ثواب عطا کیا جاتا ہے، سبحان اللہ۔ پل پل رحمتیں برکتیں نازل ہوتی رہتی ہیں ماہ رمضان میں، لہٰذا اسی مہینے سے ہم اس مہینے کی تیاری شروع کر دیں۔ چند روز یعنی آدھا اس مہینے کا حصہ ابھی باقی ہے، ہو سکے تو چند روزے اور رکھ لے، کیونکہ یہ پیارا مہینہ ہمارے نبی کو بڑا محبوب تھا، اور محبوب کی ہر شے محب کی نظر میں محبوب ہوا کرتی ہے، لہٰذا اس مہینے میں اور چند روزے رکھے۔ اذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرے تاکہ ہم سبوں کو کامیابی حاصل ہو جائے۔ ہم کامیابی حاصل کرنے کے لیے کیا نہیں کرتے، ایری چوٹی کا زور لگا دیتے ہیں، بڑی محنتیں مشقتیں کرتے ہیں، دور دراز کا سفر طے کر کے دوسرے ملک میں جا کر ہم کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے کہ اگر تمہیں کامیابی چاہیے، تمہیں کامرانی چاہیے تو تم اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کیا کرو، تمہیں کامیابی بھی حاصل ہو جائے گی اور کامرانی بھی حاصل ہو جائے گی، سبحان اللہ۔ کامیابی بھی حاصل ہو جائے گی، کامرانی بھی حاصل ہو جائے گی۔ رب قدیر کی بارگاہ میں دعائے قلبی ہے کہ مولا تبارک و تعالی ہم سبوں کو نیک اعمال کثرت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، راہ مستقیم پر چل کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔